بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کا شان نزول، پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو بیان کریں گے۔ شان نزول سے متعلق دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ انفال یہ نفل کی جمع ہے، جس سے مراد مال غنیمت ہے۔ نفل کا اصل معنی زیادتی یا زائد چیز کے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو اور اس مال کو کفار میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ مال غنیمت کو نفل یعنی زیادتی یا زائد چیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال غنیمت ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی۔ یہ مال غنیمت گویا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے۔ سورۃ الانفال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، غزوہ بدر کے حوالے سے تفصیلی واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں صرف سورۃ الانفال کا شان نزول، پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہم بیان کریں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح سے ہمکنار فرمایا، تو اس وقت مال غنیمت کے مسئلے پر صحابہ کرام کی 3 جماعتیں بنی۔ ایک جماعت جو زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل تھی، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مال غنیمت کے مستحق ہم ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اور ان کو بھگایا۔ ایک جماعت وہ تھی جو کفار کے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئی جو وہ چھوڑ کر بھاگے تھے۔ ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت کے ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ جب اس طرح مال غنیمت میں اختلاف کے حوالے سے صحابہ کرام کی 3 جماعتیں بنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی جس میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام تفصیلاً بیان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے احکام کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ اسٹوڈنٹس، شان نزول سے متعلق دوسرا واقعہ، سورہ انفال کے شان نزول سے متعلق ایک دوسرا واقعہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہوئے۔ میں نے ان کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ نہ یہ میری چیز ہے جو میں کسی کو دے دوں اور نہ یہ آپ کی ملکیت ہے۔ اس کا فیصلہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی کے مطابق ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت میں تقسیم کا تصرف صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ محترم اسٹوڈنٹس، یہاں تک سورہ انفال کے شان نزول، پس منظر اور بیک گراؤنڈ سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔